الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں وضو کے ثواب کے تعلق سے چند احادیث کی روشنی میں اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ ثواب ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم ان ثواب کو جان لیں تو ہم صحیح طریقے سے وضو کریں گے، ورنہ عموماً جو لوگ وضو کرتے ہیں وہ اتنی عجلت سے وضو کرتے ہیں کہ بسا اوقات ان کی ایڑیاں نہیں بھیگ پاتی یا ان کے ہاتھ کے کچھ حصے نہیں بھیگ پاتے، کہنیاں پیچھے سے بھی نہیں بھیگتی ہیں، چہرہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں دھل پاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سی خامیاں ان کے وضو میں پائی جاتی ہیں، اور یہ خامیاں اگر پائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ویل للعقاب من النار، یعنی جن کی ایڑیاں بھیگی ہوئی نہیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، کیونکہ ان کی ایڑیاں آگ میں جلنے والی ہیں، جہنم کا ایندھن بن جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، وضو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا وضو صحیح طریقے سے نہ ہوا تو ہم باوضو نہیں ہوئے، اور ہم باوضو نہیں ہوئے تو کوئی بھی نماز وضو کے بغیر نہیں قبول ہوتی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر شرط نہ پائی گئی، مشروط بھی فوت ہو جاتی ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا وضو درست ہو۔ جب ہمارا وضو درست ہوگا اور ایسے وضو کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری نماز کو قبول فرمائے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے چہروں کو دھل لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ تو اس میں فرائض وضو بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے بہت ساری احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ تو ہمیں ان احادیث کو پڑھنا چاہیے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور صحابہ کرام کس طریقے سے وضو کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے وضو کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک طریقہ یہ عموماً مل جاتا ہے کہ سر کے مسح کے بعد وہ اپنے الٹے ہاتھ سے اپنے گردن کا بھی مسح کرتے ہیں۔ گردن کے مسح کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے مروی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی ایسا عمل ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے شرعی اعمال میں نہیں داخل کرنے چاہیے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے یا صحابہ کا فعل سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو گردن کے مسح کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اس کا ثواب جو بیان فرمایا ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا توضأ العبد المسلم، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ خرج من وجہ کل خطیہ، جب وہ اپنا چہرہ دھلتا ہے تو چہرے سے جو گناہ سرزد ہوئے رہتے ہیں وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نظر الیہا بعینیہ مع الماء
او ما آخر قطر الماء، تو چہرے یعنی آنکھ سے جو کچھ بھی گندی چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، بری چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، گناہ کے کام جو کیے ہوئے رہتے ہیں اپنے چہرے سے، تو وہ گناہیں دونوں آنکھوں سے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں یا پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَّةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو ہاتھوں سے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے رہتے ہیں وہ تمام گناہیں نکل جاتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَّةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ۔ جب بندہ اپنے پاؤں کو دھلتا ہے تو پاؤں سے چل کر جتنے بھی گناہ بندہ کیے ہوئے رہتا ہے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بندہ جس قدر بھی گناہ کیے ہوئے رہتا ہے، چاہے ہاتھ سے کیے ہوئے ہو یا پاؤں سے کیے ہوئے ہو یا آنکھ سے کیے ہوئے ہو یا اپنے منہ سے کیے ہوئے ہو یا کان سے سن کر کے کیے ہوئے ہو، بندہ جب وضو کرتا ہے اس کی تمام گناہیں جو صغیرہ ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی گناہیں ہوتی ہیں، وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جاتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی حمد بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ تو کیا جب ہم پاک و صاف ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ کیا ہماری باتیں قبول نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا۔ اسی وجہ سے جو بندے اللہ رب العالمین کی عبادت پابندی سے کرتے ہیں ان کے چہروں پر نور نظر آتا ہے، ان کا چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، ان کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ الصنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے ذریعے سے جتنی بھی گناہیں رہتی ہیں وہ سب نکل جاتی ہیں۔ جب بندہ ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو ناک سے کی ہوئی گناہیں بھی نکل جاتی ہیں، اور جب بندہ چہرہ دھلتا ہے تو چہرے کے ذریعے سے جو گناہیں کی ہوئی رہتی ہیں وہ تمام کی تمام گناہیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے وہ تمام گناہیں نکل جاتی ہیں۔ اور جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے سے وہ تمام گناہیں نکل جاتی ہیں۔ جب بندہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے تمام گناہیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے دونوں کانوں سے بھی گناہیں نکل جاتی ہیں۔ اور جب بندہ اپنے پاؤں کو دھلتا ہے تو اس کے پاؤں سے بھی تمام گناہیں نکل جاتی ہیں، اس کے ناخنوں کے نیچے سے۔ پھر جب وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، چاہے تحیۃ المسجد ادا کرے چاہے تحیۃ الوضو ادا کرے، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اس طریقے سے بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے پاک و صاف ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، تمام تر تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں کہ کس طریقے سے تمام اعضاء سے وہ گناہیں جھڑ جاتی ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت میں جو کہ عمرو بن ابسہ سے مروی ہے، اس کے اندر بھی یہ تفصیلات موجود ہیں، لیکن اس کے اندر یہ الفاظ ہیں: فَإِذَا هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ۔ جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور اللہ کی ثنا کرتا ہے، اللہ کی تمجید بیان کرتا ہے جس کا وہ اہل ہے، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کر لیتا ہے،
تو وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے، اس طریقے سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طریقے سے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ تو میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب ہم عمدہ طریقے سے وضو کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پر کہ جب ہمارے بدن کے اوپر گندگیاں لگی ہوئی ہوں، غبار اٹی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور کھجلیاں ہونے لگتی ہیں، غسل کرنے کا جی چاہتا ہے، تو ہم فوری طور پر غسل کرنے کے لیے، اپنا بدن صاف کرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ کیا ہمیں محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم گناہیں کرنے کی وجہ سے ہمارا بدن بوجھل ہو گیا ہے؟ تو ہمیں کس طریقے سے اس بوجھ کو ختم کرنا ہے، اس گندگی کو ختم کرنا ہے؟ وضو کے ذریعے سے، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ کر کے ہمیں اپنی یہ گندگیاں صاف کر لینی چاہیے۔ جو لوگ اپنی گندگیاں نہیں صاف کرتے ہیں، میرے بھائی، ان کا چہرہ بجھا ہوا رہتا ہے، ان کے چہرے پہ کوئی روشنی نہیں ہوتی، ان کے چہرے حشاش بشاش نہیں ہوتے، ان کا دل پزمردہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں کوئی رونق نہیں ہوتی، نہ اس کے جسم کے اوپر کوئی رونق ہوتی ہے۔ ایک حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، خرجت خطاياه من جسدہ، تو اس کی گناہیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وضو کے سلسلے میں، تو ہمیں باوضو رہنا چاہیے اور باوضو ہو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقبرے کے پاس آئے اور یہ دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو آپ بیان فرماتے ہیں، وَدِدْتُ أَنْ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا ہوتا۔ تو صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا، اَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ قالوا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، کیسے آپ ان لوگوں کو پہچانیں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ پچکلیان گھوڑا، یعنی جس کے پاؤں چمک رہے ہوں سفیدی کی وجہ سے، جس کے دونوں ہاتھ چمک رہے ہوں سفیدی کی وجہ سے، اور جس کے پیشانی سفیدی سے چمک رہی ہوئی ہو، اگر کوئی ایسا گھوڑا کالے گھوڑوں کے اندر موجود ہو، کیا تم ان کو نہیں پہچان لو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم ایسے گھوڑے کو پہچان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجِّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، جب قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوئے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ وَأَنَا فَرَضْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں حوض پر ان سے ملوں گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو قیامت تک پیدا ہونے والے جو ہوں گے ان کو اس طریقے سے پہچانیں گے کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ جب حوض کوثر پر آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی پینے کے لیے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، انہیں آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ لیکن فرشتے کچھ لوگوں کو مار کر کے بھگا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ آپ ان کو کیوں مار کر کے بھگا رہے ہیں، جبکہ یہ میرے امتی ہیں، باوضو رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کے چہرے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، ان کو کیوں بھگا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے دین میں کون کون سی نئی نئی بدعتیں ایجاد کی تھیں، ہم جانتے ہیں، اس وجہ سے ہم انہیں بھگا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر انہیں نہیں روک لیں گے کہ جانے دو، یہ میرے امتی ہیں، میرے عاشق ہیں، میرے نام پر بڑے نعرے لگائے ہیں،
بڑی جھنڈیاں لے کر روڈوں پر نکلتے تھے، تو ان کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے، عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ان لوگوں کو دور کرو دور کرو دور کرو جنہوں نے میرے دین میں چینجنگ کی، جنہوں نے میرے دین میں تبدیلی کی، جنہوں نے میرے دین میں کچھ ایسی باتیں داخل کیں جو کہ میرے دین کا حصہ نہیں تھیں۔ تو میرے بھائیوں، جنہوں نے بدعت ایجاد کی ہوئی ہوگی وہ حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دھتکار دیں گے۔ تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے، ہمیں بھی ایسے لوگوں کو دھتکار دینا چاہیے جو بدعت کے مرتکب ہو رہے ہوں، ان کو بھی دور کر دینا چاہیے، الا یہ کہ ان کو سمجھانا مقصود ہو اور ان کو دین کی باتیں بتانا مقصود ہو یا سنت نبوی ان کو بتانا مقصود ہو، تو پھر ان سے قریب رہا جا سکتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین، میری امت کو بلایا جائے گا قیامت والے دن تو وہ اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کے آثار کی وجہ سے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، تو تم میں سے جس شخص کو استطاعت ہو کہ وہ اپنی سفیدی کو اور لمبا کر لے تو اسے چاہیے کہ یہ کرے۔ تو اتنے جو الفاظ ہیں، من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اس کو مدرج کہتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر انہوں نے اس حدیث کی توضیح کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان کر دیے، ان کے شاگردوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کو بھی حدیث کے اندر ویسے ہی بیان کر دیا جیسے کہ حدیث بیان کی جاتی ہے، جبکہ یہ مدرج ہے، اتنے الفاظ مدرج ہیں، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہرحال یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اجتہاد ہے، اسی وجہ سے جب وضو کرتے تھے تو کہنیوں سمیت تو وضو کرتے تھے، لیکن اس سے اوپر تک بھی وہ دھلتے تھے، یہاں تک کہ موڈھے کے برابر تک وہ اپنے ہاتھ کو لے جاتے ہیں، وہاں سے دھلتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں کا ہاتھ کہنیوں سمیت چمکے گا، میرا موڈھوں کے ساتھ چمکے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے، لیکن آثار وضو کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چہرے چمک رہے ہوں گے، اتنی حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک اور حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث میں جو فضیلت ثابت ہے، اسی فضیلت کے مد نظر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موڈھوں سمیت جب وضو کرتے تھے تو وہاں سے دھلتے تھے اور کہتے تھے میرا موڈھا سمیت چمکے گا۔ تو بہرحال وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے وہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کا دھلنا ہے، جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ ضرور چمکیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے، عمدہ طریقے سے وضو کریں تاکہ ہمارا وضو درست ہو۔ جب ہمارا وضو درست ہوگا تو ہماری نماز مقبول ہوگی، اور اگر ہمارے وضو میں خلل پایا جائے گا، کسی جگہ سوکھا رہ جائے گا، تو ایسی صورت میں ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں عمدہ طریقے سے وضو کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، اور ہمیں وہ ثواب حاصل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔